اللہ کی نافرمانی کیوں نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ بڑی نافرمانی کے بارے میں تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وہ ہے گناہ کبیرہ، وہ ہوتے ہیں کہ جن میں دنیاوی یا اخروی کوئی عذاب یا سزا کا ذکر ہو، اور جس میں کسی سزا یا عقاب کا ذکر نہ ہو، وہ گناہ صغیرہ ہے۔ تو گناہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور کیوں؟ یہ صرف توجہ دلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن چند نکات تاکہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اپنے گناہوں کی حقارت مزید بیٹھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی ذکر کیا تھا کہ مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھے۔ مومن اللہ کی ہر نافرمانی کو بڑا ہی سمجھتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے کہ کبھی بھی یہ پہاڑ اس پہ گر سکتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اور جو فاجر ہے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی، ہاتھ سے اٹھایا اور وہ اڑ گئی، بس اس کو اس سے زیادہ اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت انسان کے ہر گناہ کا محاسبہ کرے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ بڑے گناہ جو ہیں ان کا حساب ہوگا اور چھوٹے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اور کبھی تو ایسا ہوگا جب اعمال تولیں گے تو ایک انسان ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے گناہوں کا جو پلڑے ہیں، اس صرف ایک گناہ کی وجہ سے اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور کبھی ایک نیکی کی وجہ سے، زائد ہونے کی وجہ سے نیکی کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کا حساب کرے گا، اور اس کے سارے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے کوئی کلمہ بھی بولتا ہے تو فرشتے موجود ہیں، تیار ہیں اس کے کلمے کو لکھنے کے لیے۔ اور پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے جو میں بول رہا ہوں یہ کس پلڑے میں جائے گا، یہ کس جو ہے یہ نامہ اعمال کے کس حصے میں جائے گا، یہ نیکیوں میں جائے گا یا گناہ میں جائے گا۔ تو چھوٹی سی بات بھی ہو یا بڑی بھی ہو، اللہ رب العزت اس کا حساب کرے گا، اور یہی دیکھ کے ہر انسان حیران رہ جائے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی چیز اس میں چھوڑی گئی ہے اور نہ بڑی چیز۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اگر رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو بھی لکھیں گے۔ اور بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے ایسے منہ سے کوئی کلمہ بول دیتا ہے، اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین ما فیہا، انسان بعض دفعہ ایسا لفظ بول دیتا ہے اور بعض دفعہ وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، وہ سوچتا بھی نہیں میں نے کیا بولا ہے۔ یہوی بہا فی نار جہنم، فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ گہرائی میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، معمولی کلمہ انسان بولنے سے۔ اس لیے کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ یاد رکھیں کہ حساب سب کا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوڑ دیے جائیں گے اور بڑے جو ہیں، آپ دیکھیں کبھی آپ نے باٹ دیکھا ہے، ایک طرف 1 کلو کا جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف گندم تولنے کے لیے، یا رائی ہی ہم سمجھ لیں، رائی تولنے کے لیے رکھی ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے زیادہ ہو جائیں تو وہ کلو کا باٹ جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ ڈال دیں تو اس کا وزن جو ہے یہ رائی کے دانوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ
وزن رائی کے دانے ہوتے ہیں، زیادہ ہو جائیں یہ گراموں سے نکلتا ہے، کلوؤں میں جاتا ہے اور ٹنوں میں تلتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، ان کا ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، ہوتے ذات میں اپنے چھوٹے ہی ہے. اس لیے گناہ انسان یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کا حساب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مومن نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چھوٹا یا بڑا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں، کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے کہ جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں یا جس کی بات کو میں مان نہیں رہا. اس لیے ہلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ لا تنظر الی صغر الخطیئہ ولکن انظر الی من عصیت. یہ نہ دیکھ کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے یا نافرمانی کتنی چھوٹی ہے، یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو. اور بعض دفعہ اگر انسان کو اتنا جو ہے وہ ہو جائے نا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا انسان اس سے بچتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک انسان کروڑا پتی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبھی اشارے پر رکتا ہے تو کس لیے رکتا ہے کہ وہاں پر اشارے پہ صرف ایک جو ہے وہ کانسٹیبل پولیس کا کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ زیادہ زیادہ جرمانہ کر دے اس کو کتنا کرے گا؟ 300 400 500، حالانکہ اس کو 300 400 500 کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. لیکن پرواہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے روک لینا ہے. یہ ایک انسان ہے جس کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، کانسٹیبل ہے پولیس کا صرف، لیکن انسان اس کے دیکھنے کا اتنا پرواہ کرتا ہے. اور کبھی بھی انسان چھوٹا سا کام کرتا ہے نا، بعض دفعہ وہ گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک بندہ اس نے اپنی ناک صاف کرنی ہو نا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ رک جاتا ہے، ایک سائڈ پہ جا کے ناک صاف کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا خیال رکھیں کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، الی من عصیت، کس کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر گناہ کو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت کا خیال رکھے کہ میں نافرمانی کس کی ذات کی کر رہا ہوں. تیسری بات کی ہے کہ عزیزان گرامی، بعض دفعہ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ صغیرہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ گناہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہ گناہ بڑا ہی ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی سی بات کی، انہوں نے اپنی سوکن کے بارے میں. سمجھایا جاتا ہے کہ سوکن بات کر لے تو کوئی بات ہی نہیں. کیا کہا ہے اللہ کے رسول کی جو صفیہ ہے وہ مطلب اتنی ذرا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ بول دیا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈالے تو سارے کا سارا پانی گندا ہو جائے، سارا کڑوا ہو جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ موٹے، وہ چھوٹے، وہ کالے، وہ مطلب کسی کو لنگڑا کہہ دینا، کسی کو جو ہے وہ موٹی ناک والا کہہ دینا، کسی کو یعنی کسی کے جو ظاہری جسم کے اعضاء یا اس کی جو حیت ہوتی ہے یا اس کی برادری ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی بڑی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کی کہ اس کا جو چھوٹے قد والی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر اس سے بڑے ہو جائیں. اور کبھی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ النور میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ان پر تہمت لگی وہ بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا. بیٹے جمعے کے دوران سلام بھی نہیں لیتے، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں بس. وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. کہ جب تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تہمت کی بات سنی، تم نے ایک نے سنی دوسرے کو بتا دی، دوسرے نے سنی تیسرے کو، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے. بعض نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ واقعہ ایسا ہے، کہتے جی ایسا سنا ہے اور آگے کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم سمجھتے ہو یہ معمولی بات ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے کتنی آیات نازل فرما دی، اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دیا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ انسان کبھی گناہ معمولی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی گناہ پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ کوئی معمولی بات ہے، لیکن اگر اسی پہ موت واقع ہو جائے تو کل قیامت کے روز وہ وہی گناہ کرتا ہوا اس دنیا سے اٹھے گا۔ میرے بھائیوں، کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ روز قیامت اس حالت میں اٹھے، یا اس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ سگریٹ پی رہا ہو؟ معمولی سمجھتے ہیں نا۔ کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہو، اس حالت میں اس کی موت آ جائے؟ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ داڑھی منڈوا رہا ہو اور اس کی موت اس حالت میں آ جائے؟ کوئی یہ چاہتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی انسان کی بری موت کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان ہر وقت اسی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، تو اسی گناہ کی حالت میں چونکہ وہ ہر وقت، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام کی سنت ہے نہیں رکھتا، یعنی وہ سمجھے کہ جب بھی وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس حالت میں جائے گا کہ وہ اس سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ میری موت اس گناہ پہ آ جائے، اس گناہ کی حالت میں میں اللہ کے پاس اٹھوں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی انسان کے لیے جو ہے وہ برے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پانچواں سبب یا پانچویں چیز جس کی طرف ہماری خصوصی توجہ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوٹا کرے یا بڑا، اس کے دل پہ اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے حدیث میں بیان کی تھی نا کہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس دل کی آپ جو ہے کی پیمائش کر کے دیکھیں ذرا، یہ کتنا ہوتا ہے، کتنا دل ہے، اور ہم اگر 20 سال 30 سال مسلسل اس پہ نقطے لگاتے رہیں اور روز لگاتے رہیں اور ہر روز کئی نقطے لگاتے رہیں تو یہ دل کتنی جلدی کالا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ کوئی بھی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر دل انسان کے دو ایک وقت آتا ہے کہ دو میں سے ایک حالت میں ہو جاتے ہیں، یا تو کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ کسی نیکی کا کسی ہدایت کا اثر نہیں ہوتا، یا پھر سفید ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کا نور اس پہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو حالتوں میں اگر چھوٹا بھی گناہ کرے تو چھوٹا سا نقطہ اس پہ لگ جائے، اور اگر مسلسل اس کو کرتے رہیں تو دل پہ اسی طرح نقطے لگتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا اس کا دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور ایک بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ الذنوب للقلب بمنزلۃ السموم، کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ دل کے لیے زہر کی طرح ہوتے ہیں، ان لم تہلکہ اضعفتہ، بعض زہر ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کو ہلاک نہیں کرتے لیکن انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ولا بد اذا ضعفت قوتہ، ہاں کہتے ہیں کہ اگر انسان کی قوت کمزور ہو جائے تو پھر دوسرے امراض اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے گناہ یوں سمجھے کہ بڑے گناہ تو زہر ہیں اور چھوٹے گناہ سلو پوائزن ہیں، جس سے انسان کا جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اب تو دفاعی نظام کو انسان بڑی، یہ خاص طور پر یہ کووڈ کے دور میں انسان کے جو دفاعی نظام کو لوگ بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہو جائے تو کس طرح گناہ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ گناہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتے جاتے ہیں، انسان کے ایمان کو کمزور کرتے جاتے ہیں، اور پھر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں پھر وہ اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان بڑے گناہوں کا بھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چھٹی چیز جس کی طرف ہماری توجہ ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کسی کو بھی چھوٹا سمجھنا یہ جو ہے ہمیں انسان کے لیے بڑے گناہوں میں واقع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہوں میں جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے، بڑے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔
نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں۔ جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا وہ گناہ سے بھی بچ گیا، جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب وہ گناہ میں بھی پڑ جائے گا۔ کہ انسان ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مطلب اس میں چھوٹا اس کو سمجھتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ کالراعی، نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بیان فرمائی، کالراعی یرعی حول الحمى، ایک انسان اپنے جانوروں کو ایک چراگاہ کے ارد گرد چراتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب اس کے جانور جو ہے پھلانگ کے وہ دوسری چراگاہ میں چلے جاتے ہیں جہاں نہیں جانا ہوتا۔ تو یہ اللہ کی چراگاہ ہے جو محرمات ہے، اس میں کوئی انسان جو ہے وہ نہ جائے، نہ اس کے ارد گرد رہے۔ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے گناہوں کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹے گناہ ہے یہ حصار ہے، جو اس حصار کو کراس کرتا ہے وہ بڑے گناہوں میں جو ہے وہ بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیکی اور گناہ یہ بانجھ نہیں ہوتے، یہ بچے دیتے رہتے ہیں۔ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے یہ گناہ اس کو دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، بعض دفعہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ جو ہے وہ اس کو دوسرے گناہ کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف، یہ ایک کڑی ہوتی ہے اور ایک سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھوٹے گناہ جو ہیں اگر ان پر اصرار کیا جائے، چھوٹے گناہوں پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ ہی اگر ان پہ اصرار کیا جائے تو وہی بڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب بھی ان سے برا کام ہو جائے، فاحشہ او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پہ کوئی بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت ان کے سامنے آ جاتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا انہیں یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اپنے گناہ چھوٹے ہو یا بڑے ان کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ جو بھی کریں، وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، اس پہ کبھی اصرار نہیں کرتے۔ تو کسی گناہ پر اصرار کرنا جو ہے یہ بھی انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کی نیکی وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے اسلاف کس طرح ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کرتے تھے اور اس کو بھی بڑا سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب، جس کی تمام احادیث اس پائے کی صحیح ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اگر صحیح بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ ایک ایک حدیث جو ہے وہ کس طرح انہوں نے جمع فرمائی، اور کیا ان کی محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں تھی۔ یہ صرف ان کا علم ہی نہیں تھا بلکہ ان کا عمل اس اعلیٰ درجے پر تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بات ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت غیبت کے بارے میں مجھے سوال نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے غیبت کے بارے میں۔ ایک دفعہ اپنے ایک استاد نابینا تھے، ایک ان کے استاد نابینا تھے، ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس آ کے ان کو کہتے ہیں استاد جی مجھے معاف کر دیجیے، استاد جی مجھے معاف کر دیجیے۔ استاد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا تم نے تو کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی لفظ نہیں بولا، کوئی ایسی بات کی نہیں، آخر تم معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ فرماتے استاد جی جب آپ پڑھا رہے تھے نا، نابینا تھے، تو آپ کا سر ہل رہا تھا، یعنی یوں ایسے، اور
آپ کے سر کو ہلتے ہوئے دیکھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی تھی، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے میرا اس پہ حساب نہ کر لے، استاد جی مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی یہ چھوٹی سی گناہ جس کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا، اس کو بھی پتہ نہیں، لیکن یہ دل کے اتنے پاک صاف اور پاک باز انسان تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ میرے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ان کے سر کو ہلتے ہوئے دیکھ کے یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو فرماتے ہیں انت فی الحل کہ بیٹا جا، تیرے لیے سب کچھ معاف ہے، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ تو یہ اس طرح یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ علم ہی نہیں بلکہ عمل کے بھی پیکر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ہفتہ کے روز سے ایسے معزز اور مکرم ایام ان کی ابتدا ہو رہی ہے جو کہ سال کے افضل ترین ایام ہیں، یعنی عشرہ ذو الحجہ۔ اس کے آداب میں سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تمام لوگ اپنی حجامت اور اپنے جو ہے ناخن وغیرہ تراش لیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو قربانی کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں ترشوائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اور جو نہیں قربانی کرتے، جو نہیں کر سکتے، وہ بھی چھوڑ دیں ان کو، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ قربانی کے اجر میں شامل ہو سکیں۔ ان کا انشاءاللہ تفصیل سے ہم کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ عشرہ جو ہے یعنی عشرہ ذو الحجہ، یہ بڑے ہی مبارک دن ہیں، بڑے ہی معزز، اللہ کے ہاں بڑے ہی مرتبے والے دن ہیں۔ ان کے مرتبے کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، اور یہ 10 راتیں جو ہے یہ ذو الحجہ کی 10 راتیں یعنی 10 ایام، دن سے مراد رات سے مراد دن اور رات دونوں ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہی اتفاق ہے کہ اس سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان کی قسم اٹھائی ہے، یعنی یہ عظیم دن ہے۔ اور دوسرا یہ ایام معلومات ہیں جن کے بارے مفسرین کے ایک قول کے مطابق یہ ایام معلومات ہیں جن کے بارے میں سورہ الحج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں تاکہ یہ اپنے منافع اور فائدے میں حاضر ہوں، اور معلومات، ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا خاص طور پر ذکر کریں۔ اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اور یہ 10 دن جو ہیں عمل کے اعتبار سے سال کا کوئی دن بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ سال کے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن میں اللہ کو عمل صالح نیکیاں ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ ایک بندے نے سوال کیا، اللہ کے رسول سارا سال جہاد ہوتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدین نکلے رہتے ہیں، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے بڑا ہی اجر ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ، ہاں وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کے نکلے لیکن اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دے، اپنی جان بھی لوٹا دے، وہ شخص جو ہے وہ ان دنوں کے عمل سے اس کا عمل افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں نکلے اور صحیح سلامت واپس آ جائے، اس کی نسبت ان دنوں میں عمل کرنے والے شخص کا مرتبہ اور اس کا جو ہے اجر وہ زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ وہ کس وجہ سے ان دنوں کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر
ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ. فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے جو ہے وہ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ ان دنوں میں جتنی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں وہ سال کے کسی دن میں نہیں ہوتی. اور وہ کون سی ہیں؟ وہ نماز اور روزہ اور صدقہ اور حج. یہ کہ سال میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی باقی اکٹھے ہو جائیں گے، حج انہی دنوں میں آنا ہے، روزہ جو ہے وہ بھی ان دنوں میں ہے. جیسا کہ یہ سارے دن جو ہیں ان میں روزہ رکھنا بڑا اجر کا ثواب ہے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ وہ بھی ان دنوں میں آتا ہے. تو یہ نماز روزہ جو ہے وہ صدقات و خیرات، حج وغیرہ، یعنی یہ ساری عبادات جتنی ان دنوں میں اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک وقت میں انسان کر سکتا ہے وہ سال میں کسی میں بھی نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑا، سال کا سب سے بڑا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن جو ہے وہ سب سے بڑا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. سب سے عظیم دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یوم النحر ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے. حاجی اس میں کتنے اعمال کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، اس میں سر منڈواتے ہیں، اس میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس میں صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس میں قربانی کرتے ہیں. پوری دنیا اس میں قربانی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جو سب سے بڑا اللہ رب العزت کے ہاں دن ہے. تو اس لیے ان دنوں کو غنیمت سمجھیے. ان کے ابتدا سے انتہا تک جتنی نیکیوں کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. حج ہے جس کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، روزے ہیں. ان 9 دنوں میں جو ہے وہ سلف صالحین روزے رکھا کرتے تھے. تو ان دنوں میں جس کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، جن کے لیے آسان ہے، رکھ سکتے ہیں، وہ روزے رکھیں. نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، اور ان نمازوں میں فرائض اور نوافل اور جو سنتیں ہیں، اور اشراق کی نماز، تہجد کی نماز اور دوسرے نوافل، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جو سب سے آسان تین عمل ہے. لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. دین کا خلاصہ، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یعنی کوئی بھی وقت ہے انسان سبحان اللہ، یعنی اس میں کیا لگتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اور خاص طور پر تکبیرات، ان دنوں میں تکبیرات کا تو بہت ہی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھتے، اور پھر کبھی بازار میں نکلتے تو اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں، اور پھر ان کی تکبیریں سن کر لوگوں کو بھی یاد آ جاتا ہے، اور لوگ بھی جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے، اور بازار تکبیروں سے گونج اٹھتے تھے، اتنی کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے. تو یہ جو نماز کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا، یہ تو ثابت نہیں ہے. نمازوں کے بعد بھی پڑھے، نماز سے پہلے بھی پڑھے، جاتے جاتے تکبیرات جو ہیں وہ خصوصی ان کا اہتمام کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اسی طرح صدقات و خیرات، والدین کے ساتھ احسان، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، صدقات و خیرات، یعنی کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی نیکی کسی صورت میں، کسی شکل میں ہے تو اس کو کم تر نہ سمجھے. جس کا موقع ملے اس کو کر گزریں. اس کو اپنی عادت بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی عادت جو ہے وہ ڈال دے گا. اگر کوئی شخص 10 دن نیکیوں کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو اس 10 دن کے اثرات کے اس کی زندگی پہ نہیں ہوں گے. کچھ نہ کچھ تو نیکیاں ایسی باقی رہیں گی جو اس کی عادت بن جائیں گی.
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ان دنوں کو خصوصی طور پر غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جو ہمارے بہن بھائی اعزاء و اقارب تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو سے درگزر فرما۔ اللہ یہاں پر جتنے میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں اللہ ان کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں اللہ سب کو حل فرما۔ اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جو مالی طور پر، جانی طور پر، کاروباری طور پر پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں کھلے کھلے خوبصورت وسیع گھر عطا فرما۔ اللہ جن کی اپنی دکانیں نہیں ہیں ان کو اپنی دکانیں نصیب فرما۔ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں ان کو کاروبار نصیب فرما۔ جو ملازمت کر رہے ہیں ان کو اچھی ملازمتیں نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولاد ہے ان کی اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جو اس نعمت سے محروم ہے انہیں مالا مال کر دے۔ اللہ جو بچے بچیاں جوان ہیں ان کے اچھے خوبصورت رشتے ان کو مہیا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے تیرے دین کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، موت آئے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، موت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ آسان موت ہماری سب کی زندگی ہماری قسمت میں لکھ دے۔ اللہ قبر کی پریشانی، اللہ یوم حشر کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ روز قیامت اپنا سایہ نصیب فرمانا۔ اپنے پیارے پہ حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ اللہ ہم سب کو انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمانا۔ اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔